السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو نوید ریسرچ۔ فرینڈز، فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے۔ اس وجہ سے فٹ بال کا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کھیلا جاتا ہے۔ فرینڈز، قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں حکومت کے ایسے اقدامات جس نے سب کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرینڈز، 2010 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سال 2022 کا فیفا ورلڈ کپ کا اعزاز اسلامی ملک قطر کو دیا جائے گا۔ دوستوں، قطر نے گزشتہ 12 سالوں میں ان میچز کی تیاری کے لیے ملک میں بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ فٹ بال کے ان میچز کے لیے ملک میں اعلیٰ پیمانے پر 8 بڑے اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے۔ لوگوں کو سیکیورٹی کے لیے امریکی اور پاکستانی سیکیورٹی کمپنی کی خدمات لی گئی۔ دوستوں، دنیا بھر کی تاریخ میں کسی اسلامی ملک کو فٹ بال ورلڈ کپ جیسی ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہونا بڑی بات ہے۔ قطر جیسے چھوٹے سے اسلامی ملک کے لیے یہ تو بہت ہی بڑی اعزاز کی بات تھی۔ امید یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے فیفا کے مطالبات تسلیم کرتا جائے گا، لیکن گزشتہ دن جب ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا تو دنیا کے اس مہنگے ترین ایونٹ کے آغاز نے ہی دنیا کو حیران کر ڈالا۔ دوستوں، پروگرام کا افتتاح ایک معذور نوجوان سے کیا گیا۔ قطر ورلڈ کپ کا افتتاح خانم المختار نامی نوجوان نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جو کہ 5 مئی 2002 میں قطر میں ریڑھ کی ہڈی کی ایک ایسی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے جس کے سبب ان کے جسم کا نچلا حصہ بڑھ نہیں سکا تھا۔ اور دوستوں، سب سے بڑی بات، فیفا ورلڈ کپ کا مین اسپانسر بڈ وائزر نامی ایک کمپنی ہے جو کہ اس سارے ایونٹ میں 75 ملین امریکی ڈالر خرچ کر رہی ہے، مگر اس سارے خرچ کے باوجود اس کمپنی کو اپنے پروڈکٹ ورلڈ کپ کے دوران فروخت کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ دوستوں یہ کمپنی بیئر اور شراب فروخت کرتی ہے، جبکہ قطر حکومت نے فیفا کے انتظامیات کو یہ واضح کر دیا کہ شراب ان کی ثقافت کے متصادم ہے، اس وجہ سے کھلے عام اس کی استعمال اور فروخت اجازت نہیں ہے۔ فرینڈز، قطر نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ قطر نے پورے ملک کو فٹ بال کے میچز اور آنے والے سیاحوں کے لیے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہے، اور اس سجاوٹ کے لیے ہر جگہ پر خوبصورتی سے تحریر کردہ قرآنی آیات اور احادیث لگائی گئی ہیں، جن کا ترجمہ بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ فرینڈز، ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت 2000 علماء کی خدمات اس ورلڈ کپ کے لیے حاصل کی گئی ہے، جو اسلام کے حوالے سے آنے والے لوگوں کے لیے لیکچر کا اہتمام کریں گی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ دوستوں، قطر حکومت نے خواتین کے مختصر لباس پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کہا ہے کہ خواتین کا مختصر لباس ہمارے معاشرت کے خلاف ہے، اس وجہ سے تمام خواتین کو جو میچ دیکھنے آئیں گی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستوں، قطر کا سب سے خوبصورت بیان یہ ہے کہ قطر کا کہنا تھا کہ ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے اور صرف 28 دن کے لیے اس ورلڈ کپ کے لیے ہم اپنے سرکاری مذہب اسلام کے خلاف اور اپنے تہذیب اور معاشرت کے خلاف اقدامات نہیں کر سکتے۔